اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. صدق الله العظيم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے آج 12واں روزہ ہے، اور 12ویں روزے کے سبحان اللہ خاص اعمال اور وظائف تو یقیناً آپ نے شروع کر لیے ہوں گے. یقیناً بعد نماز فجر کے جو معمول تھے وہ بھی آپ نے کیے ہوں گے، اور بعد نماز ظہر کے بھی یقیناً آپ نے کر لیے ہوں گے. اب ناظرین کرام، اسی طریقے سے ہمارے سلسلہ یادگار رمضان کی ایک اور الحمدللہ مین جو نشست ہوا کرتی ہے وہ دن میں 2 بجے ہوا کرتی ہے. آج کچھ تاخیر سے آنا ہوا، انتہائی معذرت خواہ ہوں. کوشش ہوتی ہے کہ الحمدللہ جو ہے میں پہنچ جاؤں، لیکن یہ ہے کہ وقت نکالنا بڑا دشوار ہوتا ہے. لیکن اللہ کریم آسانی پیدا فرمائے اور عافیت والا معاملہ فرمائے. بہرحال آج الحمدللہ ہم نے بیسک دین کورس میں ہم نے انشاءاللہ العزیز لاسٹ ٹائم ہم نے تقریباً ناظرین کرام 19 حروف ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی طرف بھی بڑھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ واجبات نماز ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں، تو واجبات نماز بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ساتھ میں کچھ اور مزید احادیث مبارکہ جو ہے وہ پیش کروں گا انشاءاللہ. ناظرین کرام، رمضان المبارک کی بہت بڑی فضیلت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک سبحان اللہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو ایمان والے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے سبحان اللہ کرم نوازیوں کا ایک خاص سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور فرمایا کہ اس کرم نوازیوں میں سبحان اللہ خاص وقت سحری سے لے کر افطاری تک ہے، اور پھر اسی طریقے سے رات کے پہر سے لے کر صبح طلوع آفتاب تک یہ وقت جو ہے بہت خاص وقت ہوا کرتا ہے. یقیناً اس وقت میں بہت سے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، معمولات کرتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں. اور بہت سے لوگ ہیں جن کو توفیق بھی نہیں ہوتی کہ سحری میں 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیں، یا انہیں یہ توفیق بھی نہیں مل رہی کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں اس وقت میں، یا اس کے علاوہ افطاری کے وقت میں خاص دعا کا اہتمام کر لیں. تو یقیناً یہ ایک اہم پہلو ہے جس کو رمضان المبارک کی یہ اتنی بڑی اہمیت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، جس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. تو براہ کرم اس کو ضائع نہ کیجیے، بلکہ اس کو ان اوقات کو قیمتی بنائیں. یہ رمضان المبارک کی خاص کرم نوازی ہے. اور یہاں تک کہ سبحان اللہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہاں تک کہ منادی ندا دیتا ہے، جسے کہ ہم کہتے ہیں نا شب برات کے اندر پوری رات عبادت کرتے ہیں. کہتے ہیں حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے منادی دیتا ہے: کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے؟ کوئی ہے مجھ سے اپنے حاجتوں کی سوالی کہ اس کی حاجتوں کو پورا کر دیا جائے؟ کوئی ہے مجھ سے اپنی مطلب جائز حاجات کو مانگنے والا جس کی حاجات کو پورا کر دیا جائے؟ تو اسی طریقے سے ناظرین کرام، رمضان مبارک کی ہر رات میں یہ اللہ کی طرف سے منادی ندا دیتا ہے. لیکن اگر ہم منادی ندا دے رہا ہے اور ہم اس کی ندا کو یعنی کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو رمضان المبارک تو یقیناً وہ آ کر چلے بھی جائے گا. لیکن کس نے کیا فائدہ اٹھایا اور کون کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ تو ہر ایک شخص اپنے بارے میں بخوبی واقف ہے. تو آئیے ناظرین کرام، اب ہم چلتے ہیں اپنے تجوید کے سیگمنٹ کی جانب. اور تجوید کے سیگمنٹ میں ناظرین کرام ہم نے الف سے لے کر تقریباً غین تک ناظرین کرام ہم نے جو حروف ہیں بالترتیب ایک ایک کر کے 2 کر کے حروف مفردات، حروف تہجی ہم نے وہ پریکٹس کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے انہی حروف کو صورتوں کے اندر امپلیمنٹ کیا. اور الحمدللہ ہم نے سورہ یعنی کہ ہم نے الحمدللہ سورہ
یعنی کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. سورہ فاتحہ کی ہم نے پریکٹس کی ہے, سورہ اخلاص کی الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. آج انشاءاللہ ہم نیکسٹ سورہ مبارکہ کی پریکٹس بھی کریں گے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ناظرین کرام اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں. اگر رمضان مبارک گزر رہا ہے اور رمضان مبارک کے پورے رمضان مبارک میں آپ نے کچھ نہیں سیکھا, تو یقیناً بہت بڑی محرومی ہے. ناظرین کرام آئیے حروف مفردات کے 19 حروف کی پریکٹس کرتے ہیں, اور پھر آج ہمارا جو 20واں لیٹر ہے اس پر انشاءاللہ میں فوکس کروں گا, اور ایک ایک حرف کی ڈیٹیل اور ایک ایک حرف پر فوکس جو ہے الحمدللہ میں نے پچھلے پروگراموں میں کیا تھا اور آپ حضرات کو سکھلائے تھے. تو انشاءاللہ ناظرین کرام آج بھی انشاءاللہ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. آئیے تعاوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف الف با تا. میں نے بتایا تھا کون سے حرف کو کتنا کھینچنا ہے, کیسے ادا کرنا ہے, کہاں سے ادا ہوگا, یہ تمام کے تمام جو ہے یوٹیوب چینل پر الحمدللہ ہمارے موجود ہے. ثا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین. اب اگلا حرف فا. اب فا کا کیا مخرج ہے ناظرین کرام؟ فا کا مخرج ہے اوپر کے دانت, دو بڑے دانت, اس کو کیا کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا, میں نے بتایا تھا آپ کو. تیسرے لیٹر میں تام ہے, یعنی ثنایا علیا. ثنایا علیا کا جو یعنی کہ یہ کنارہ ہے, یہ نچلے ہونٹ کے تر حصے پر آ کر لگے گا, یعنی گھیلے حصے پر. فا فا فا. اب اس کو ایک الف سے زیادہ, اب اکثر مثال کے طور پر اس کو پڑھتے ہیں فا, اب وہ فا سے فا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اوپر کے جو ڈرائی پارٹ ہے, یعنی کہ آپ جو ہے یعنی کہ اوپر کے ہونٹ نچلے ہونٹ کے ساتھ ملا لیتے ہیں تو وہ فا کی جگہ پا ہو جاتا ہے. مثال کے طور فا فا, دیکھیں اب مکس ہو جاتا ہے. آپ نے اوپر والا ہونٹ نہیں لگانا ہے, بلکہ اوپر والے جو دانت ہے نا, دانت, یہ نچلے ہونٹ کے گیلے حصے, نچلے ہونٹ کے تر حصے پر لگانا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں فا. اچھا اس میں ہوا جو ہے باہر نہیں نکلے, نہیں کرنے, کوشش کرنی ہے کنٹرول کرنے. فا فا فا. اب اسی طریقے سے ایک اور ذہن میں رکھیں آپ خاص طور پر کہ اکثر لوگ جو ہے اس کی ادائیگی کے اندر دیکھیں. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, آپ کا کام ہے کوشش کرنا. کوشش کرنے کے باوجود بھی غلطی ہو تو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایک شخص سے غلط قرآن کریم پڑھتا ہے لیکن وہ غلط ہی پڑھ رہا ہے, لیکن ایک شخص کوشش کر کے پھر صحیح پڑھتا ہے اور پھر غلطی ہو جاتی ہے. تو حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اگر تو وہ پڑھتا غلط ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں درست کر کے لکھا جاتا ہے, کیونکہ کوشش کرنے کی وجہ سے. لیکن ایک شخص وہ ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہی غلط ہے, تو اکثر لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑی خرابی رہتی ہے. تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھیں ضرور لیکن سیکھ کر پڑھیں. لیکن اگر کوئی عربک الفابیٹس یعنی 29 حروف کے سیکھے بغیر, اس کی صحیح ادائیگی کیے بغیر قرآن کریم کو سیکھنا چاہتا ہے تو ساری زندگی وہ قرآن کریم درست نہیں کر سکتا. تو اس لیے ناظرین کرام میں نے اس دفعہ رمضان مبارک میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کہ آپ قرآن کریم کی ادائیگی آپ کی کیسے بہتر ہو سکتی ہے, اس کے لیے سبحان اللہ عربک الفابیٹس جو ہے وہ میں نے پڑھا رہا ہوں آپ کو, اور دو کر کے ایک ایک حرف کر کے, کہ تاکہ آپ کی ادائیگی بہتر ہو جائے. تو اب ناظرین کرام ہم چلیں گے انشاءاللہ العزیز اپنے یعنی کہ اس سیگمنٹ کی جانب کے جس میں الحمدللہ ہم جو ہے وہ
یعنی کہ سورہ مبارکہ کی پریکٹس کیا کرتے ہیں. تو ناظرین کرام الحمدللہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص ہم نے اس کی پریکٹس کر چکے ہیں. تو ناظرین کرام اگر آپ سورہ فاتحہ نماز میں پریکٹس بھی کر رہے ہیں، یعنی نماز سے پہلے آپ پریکٹس کرتے ہیں اور نماز میں پھر غلط پڑھ لیتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ سے آپ کو معافی ہے. لیکن آپ نے درستگی کے لیے پریکٹس بھی نہیں کی اور پھر آپ ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، تو یقیناً یہ پھر گناہگار ہوں گے. تو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ مولوی لوگوں نے قرآن کریم کو مشکل بنا دیا، اور اس طریقے سے یہ سب باتیں بالکل بیوقوفانہ باتیں ہیں. کیوں کہ ناظرین کرام قرآن کریم کو نہ مولوی نے کہا صحیح پڑھو، اور قرآن کریم کو تو اللہ نے کہا ہے، نہ کسی قاری صاحب نے کہا صحیح پڑھو، بلکہ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کو اس کے بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرو. اور حق کیسے ادا ہوگا؟ کہ جب ایک حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا. تو دنیا میں کسی اور لینگویج کے ساتھ اس کو میچ کرنا کہ وہاں ایکسنٹ ایسا ہونا چاہیے، وہاں نہیں صحیح ہوتا تو یہاں پر صحیح ہوتا، یہ سب بیوقوفانہ باتیں. اللہ کریم عقل و شعور نصیب فرمائے. تو بہرحال اللہ تعالی کرام یہ ہم نے آج کا کون سا حرف پڑھا؟ آج ہمارے 21 لیٹر کمپلیٹ ہو چکے ہیں، ہمارے اب 8 حروف باقی ہیں. تو الحمدللہ دیکھیں ایک ایک کر کے ہم نے دو کر کے الحمدللہ ہم نے یہ پڑھے. تو فا کا مخرج کیا ہے؟ اور فا کو ایک الف کی مقدار سے زیادہ نہیں کھینچنا، یعنی اوپر والے دانت ثناء علیا اور نچلے ہون کا تر حصہ ف. تو اب یہ ذہن میں رکھیں، اس کو ایک الف کی مقدار سے زیادہ نہیں کھینچنا. اب اس کے بعد ناظرین کرام اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے اسی کا پارٹ 2، جس کے اندر الحمدللہ انہی جو حروف کو ہم نے 21 حروف پڑھ لی ہیں، انہی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں صورتوں کے اندر اور یعنی حروف یعنی کہ آیات کی ادائیگی کے اندر. اب دیکھیں الحمدللہ ہم نے جو ہے پچھلے پروگراموں میں الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کی پریکٹس کر لی اور سورہ اخلاص کی پریکٹس کر لی. آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفلق کی پریکٹس کریں گے، اور میں انہی صورتوں کا انتخاب کر رہا ہوں کہ جو اکثر لوگ ہماری نمازوں میں پڑھتے ہیں. تو آئیے ناظرین کرام اب ہم جو ہے انشاءاللہ سورۃ الفلق انشاءاللہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب دیکھیں اعوذ باللہ، اب اس میں عین بھی آ گیا. عین کی ادائیگی کہاں سے ہوگی؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا گلے کے مڈل سے. اسی طرح باللہ با کی ادائیگی کہاں ہوگی؟ کہاں سے ادا ہوگی؟ اسی طریقے سے من الشیطان، میم کی نہیں پڑھی آپ نے کس کی پڑھی؟ شین کی پڑھی ہے. اور اسی طریقے سے من الشیطان الرجیم آپ نے آپ نے را اور جیم کی ادائیگی سیکھی ہے. تو آپ کو ان حروف پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. قرآن کریم کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ کہ ایک ایک حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا اور اس کی تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا. تو صفات انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں ذکر کروں گا. آج ابھی آپ صرف اس کے مخرج سے نکالنے کی کوشش کریں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر کوئی یکدم قاری بننا چاہتا ہے یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس طریقے سے کبھی بھی نہیں ہوگا. تو ہمیں آرام سے تاکہ ایک حرف کلیئر ہو اور تاکہ ایک ایک حرکت کلیئر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ بہترین قاری بن جائیں، آپ کی ادائیگی پرفیکٹ ہو جائے، پھر آپ روانی سے بڑے تیز پڑھیں جس طرح قرآن کرام پڑھتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق. بس ہمارا آج کا یہی سبق ہوگا. قل اعوذ برب الفلق. اب قل اس کی ہجے کرتے ہیں قاف لام پیش قل. میں نے قل هو اللہ احد میں بھی قل کی پر توجہ دلائی تھی. اکثر کیا پڑھتے ہیں؟ کل نہیں ہے بلکہ قل ہے. قل تو قل کے معنی کہہ دیجئے، فرما دیجئے، اور اسی طرح کل کے معنی کھا لیجئے. تو اب قل اور کل میں کتنا فرق ہو گیا؟ معنی بدل گئے. تو اس لیے قاف کی جگہ کاف پڑھ دینے سے بھی معنی بدل جاتے ہیں. تو اس لیے خوب توجہ کے ساتھ کوشش کریں، لیکن پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے تو رب کریم جو ہے معاف کرنے والے ہیں. تو اس لیے قاف لام پیش قل. اعوذ حمزہ زبر عین واو پیش عو. قل اعو ذال پیش ذو. قل اعوذ با زیر بی. آپ نے با کا مخرج پڑھا تھا، با کو کتنا کھینچنا ہے؟ ایک الف کی مدد. با زیر بی
قل اعوذ بی، را با زبر رب، با لام زیر بل، قل اعوذ برب فا زبر فا، لام زبر لام، قاف زبر لق، قل اعوذ برب الفلق. دیکھیں توجہ کے ساتھ، قل اعوذ برب الفلق. اب قاف پر ہم کیوں ڈبل آواز نکال رہے ہیں؟ کیونکہ قاف قلقلہ لیٹر ہے، یعنی کہ وہ حروف جن کو ادا کرتے وقت آواز میں ایکو پیدا ہوتا ہے، آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، ان میں سے قاف بھی ہے. تو انشاءاللہ آگے جب میں رول مزید بتلاؤں گا تو میں آپ کو آہستہ آہستہ بتلاؤں گا، تو اتنے ذہن میں رکھیں. اب ہم نے اس کی کیسے ادائیگی کی؟ اب ایک حرف کا آپ کس حروف میں سے دیکھیں کون کون سے حرف اس پہلی آیت کے اندر آئے، اب اس کی امپلیمنٹ کریں. آپ اگر اس کی امپلیمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ادائیگی بہتر ہوگی الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. بس یہی آیت نمبر 1 ہمارا جو ہے. چلیں ایک اور بھی پڑھ لیتے ہیں. من شر ما خلق، من شر ما خلق، میم نون زیر من، شین را زبر شر، من شر را زیر ری، من شر. اب اکثر دیکھیں کیا پڑھتے ہیں؟ من شری، شری نہیں ہے یہاں، را ڈبل لیٹر ڈبل ساؤنڈ ہوگی کیونکہ را کے اوپر تشدید کی علامت ہے، اور تشدید والا حرف ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پہلے والے حرف سے مل کر، اور ایک دفعہ جو ہے وہ یعنی کہ ایک دفعہ ماقبل، ایک دفعہ اس کے اوپر جو حرکت ہے اپنی حرکت کے موافق پڑھا جاتا ہے. تو اس طریقے سے توجہ کے ساتھ، شین را زبر شر، من شر را زیر ری، من شر، من شر ری. اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے را کا یہ اصول پڑھا تھا کہ را کے اوپر سے پہلے جب بھی زبر اور پیش ہوگی تو را کو ہم موٹا کریں گے، تو یہاں را کو ہم موٹا کریں گے. لیکن ایک اور بھی ذہن میں رکھیں، جب آپ را سے پہلے زبر پڑھیں گے تو پھر اس صورت میں آپ تو اس کو موٹا کریں گے، لیکن جب را کے نیچے زیر پڑھیں، شر، اب یہاں شر ٹھیک ہے، لیکن جب اس کے نیچے زیر، اس کی اپنی حرکت بھی ہے، را کے نیچے جب اپنی حرکت زیر ہے تو اس صورت میں اس کو ہم پھر لائٹ کر لیں گے. دیکھ پہلے موٹی ہوگی کیونکہ شین کے را سے پہلے شین ہے، شین کے اوپر زبر ہے تو شر، پھر اس کے بعد را کے نیچے زیر ہے. جب اس کی اپنی حرکت پڑھیں گے آپ اس صورت میں اس کو پھر لائٹ کر لیں گے. من شر، من شر، من شر ما خلق. توجہ کے ساتھ یہاں پر ما خلق، میم الف زبر ما، خا زبر خا. آپ نے خا کا مخرج پڑھا تھا حروف مستعلیہ میں سے، اس کو موٹا کر کے بھی پڑھنا ہے، ادنا حلق سے ادا ہوگا. خا زبر خا، لام زبر لام، قاف زبر لق، خلق، خلق. ٹھیک ہے، تو اب اسی کی دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. من شر ما خلق، من شر ما خلق. برادری کرام الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 اس سورہ فلق کی پریکٹس کی. آئیے انہی 2 آیات کی دوبارہ پریکٹس کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. اچھا بعض لوگ قل اعوذ بھی، زبی نہیں ہے یہاں، زبی نہیں ہے، ذال اعوذ کا ذال علیحدہ ہے، برب بھی الگ ہے. قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، صدق اللہ العظیم. قرآن کرام الحمدللہ 21 حروف ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں.
حروف تہجی حروف مفردات کل 29 ہیں، اور الحمدللہ ہم نے سورہ فلق کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 کی پریکٹس کر چکے ہیں، اور پچھلی الحمدللہ دو آیات ایک آیت کر کے ہم نے سورۃ الفاتحہ اور سورہ اخلاص کی بھی ہم نے پریکٹس کی ہے، جو ہمارے یوٹیوب پر لیسن موجود ہے۔ اب ناظرین کرام الحمدللہ ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس میں الحمدللہ ہم بیسک دین میں الحمدللہ ہم نے وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، وضو کی سنتیں، غسل کی سنتیں، اور اسی طریقے سے ہم نے خاص طور پر ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام ہم نے یعنی کہ تیمم کا طریقہ، تیمم کے یہ سارے الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور بار بار الحمدللہ اس کی پریکٹس بھی کروائی ہے۔ اب ناظرین کرام ہم نے وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، غسل کے فرائض، غسل کی سنتیں، تیمم کے طریقہ، تیمم کی سنتیں، تیمم کے فرائض الحمدللہ بیان ہو چکے ہیں۔ اب نماز کے واجبات چل رہے ہیں، کیونکہ نماز کے واجبات کا جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی نماز کا واجب نماز کے اندر چھوٹ جائے تو یقیناً اس کی تلافی سجدہ سہو کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے کہ آخر میں یعنی کہ آخری قاعدے میں بیٹھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد پھر سجدے میں جا کر 2 سجدے کرتے ہیں، اور اس میں پھر جو ہے یقیناً سجدہ سہو سے پھر اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام اب ہم نے الحمدللہ کل جو ہے ہم نے 3 جو ہے واجبات پڑھے تھے، شاید آپ کو یاد ہوں، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں وہ لوگ جنہوں نے نیا جوائن کیے ہیں۔ تو نماز کے واجبات بعض نے 13 لکھے ہیں، بعض نے 14 لکھے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام 14 واجبات میں سے اگر کوئی بھی چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، اچھا ذہن میں رکھیں، اگر واجبات میں نماز میں سے کوئی آپ جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو پھر تو نماز فاسد ہوگی۔ مثال کے طور پر قاعدہ ثانی میں بیٹھنا تھا اور آپ بیٹھے نہیں، 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کھڑے ہو گئے جان بوجھ کر، آپ نے کہا چلو آخر میں سجدہ سہو کر دوں گا، تو یہ غلط ہے، تو یہ اس میں ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، سورۃ الفاتحہ پڑھنا، اگر کوئی سورۃ الفاتحہ پڑھنا بھول گیا تو یقیناً سجدہ سہو آخر میں کریں گے۔ نمبر 2، سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملانا، اگر سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گئے تو یقیناً پھر آپ آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ نمبر 3، فرائض کی ترتیب برقرار رکھنا، یعنی پہلے رکوع کرنا اور پھر سجدہ کرنا۔ اگر مثال کے طور پر پہلے کوئی سجدے میں چلے جاتے ہیں اور رکوع بھول جاتے ہیں تو اس کی تلافی پھر آپ کس کے ذریعے سے کریں گے؟ پھر آپ سجدہ سہو کے ذریعے سے کریں گے۔ اچھا اس میں فرائض کی ترتیب میں اگر کوئی یعنی کہ آگے پیچھے کر لینا، یعنی پہلے سجدہ کر لینا پھر رکوع کر لینا، یا پہلے رکوع میں چلے جانا پھر قیام کرنا، تو یہ جو ہے غلط طریقہ ہے۔ اچھا اسی طریقے سے نمبر 4، سورۃ الفاتحہ سے پہلے مطلب کوئی اور سورت پڑھ لینا، یعنی سورۃ الفاتحہ کو اگر کوئی مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ کو بعد میں پڑھتا ہے اور پہلی کوئی اور سورت شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے سورۃ الفاتحہ سے پہلے کوئی سورت بھی نہیں پڑھنا، اور اگر سورۃ الفاتحہ سے پہلے کوئی سورت پڑھ لیتے ہیں یا سورۃ الفاتحہ ذہن میں رکھے سورۃ الفاتحہ کو ہمیشہ کس سے پڑھتے ہیں؟ سورت سے پہلے پڑھتے ہیں، تو سورۃ الفاتحہ کو ہمیشہ سورت سے پہلے پڑھنا یہ بھی واجبات میں سے، تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس سے بھی پھر کیا نام ہے اسے بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ نمبر 5، قاعدہ اولا کرنا، یعنی 2 رکعات پڑھ کر پھر بیٹھ جانا، یہ کیا ہے؟ 5واں جو ہے کیا ہے؟ واجبات میں سے۔ دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہوں ناظرین کرام، واجبات میں نماز میں سے پہلا واجب کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھنا۔ نمبر 2، سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملانا۔ نمبر 3، ترتیب برقرار رکھنا، پہلے رکوع کرنا پھر یقیناً پہلے رکوع کرنا پھر یقیناً سجدہ کرنا، اسی طریقے سے بقیہ جو ترتیب ہے نماز کی اسی ترتیب کو برقرار رکھنا۔ نمبر 4، سورۃ الفاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 5، قاعدہ اولا کرنا، یعنی کہ دوسری رکعت 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ جانا، اگر 2 رکعت پڑھنے کے بعد کوئی نہیں بیٹھتا تو وہ بھی سجدہ سہو کرے گا۔ تو اسی طریقے سے اب دونوں قاعدوں میں التحیات پڑھنا، اگر کوئی مثال کے طور پر بیٹھ تو گیا لیکن وہ التحیات پڑھنا بھول گیا یا تحیات آدھی پڑھی اور کھڑے ہو گئے، تو اس صورت میں جو ہے اب آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ ناظرین کرام یہ تو 6 واجبات تھے، اور بقیہ واجبات انشاءاللہ ناظرین کرام ہم 3 کر کے 6 واجبات ناظرین کرام دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہوں۔ نمبر 1، سورۃ الفاتحہ پڑھنا۔ نمبر 2، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا۔ نمبر 3، ترتیب کو برقرار رکھنا، قیام رکوع اور سجود کے اندر ترتیب جو ہے اس کو برقرار رکھنا۔ نمبر 4 جو ہے سورۃ الفاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 5، قاعدہ اولا کرنا، یعنی 2 رکعات کے درمیان دو رکعات کے بعد بیٹھ جانا، اور اسی طریقے سے پھر دونوں قاعدوں کے اندر 6 یہ ہے دونوں قاعدوں میں یعنی تشہد التحیات پڑھنا، عبدہ و رسولہ تک پڑھنا،
تو یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو ناظرین کرام انشاءاللہ اگلے واجبات جو ہے انشاءاللہ ہم کل ذکر کریں گے۔ ناظرین کرام ایک مسئلہ کسی نے پوچھا ہے، لیکن ناظرین کرام وہ کل ہم بیان کریں گے، ابھی وقت ختم ہو گیا۔ تو ناظرین کرام مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز جو ہمارے لیسن چل رہے ہیں سلسلہ یادگار رمضان کے، آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، دوسروں تک بھی ان کو پہنچائیں۔ خاص طور پر میرا دل چاہتا ہے کہ چوتھا سیگمنٹ میں ہمیشہ کروں، لیکن ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے، اور یقیناً آپ حضرات کی بھی افطاری کا وقت بھی قریب ہوتا ہے، خاص طور پر ایشین کنٹری سے تعلق رکھنے والے بنگلہ دیش، سری لنکا اور اسی طریقے پاکستان، انڈیا، ان ممالک کے اندر افطاری کا وقت قریب ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام آئیے ہم دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ دعا یقیناً الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو اس لیے آئیے ہم دعا کرتے ہیں، اور روزے دار کی دعا تو ویسے ہی حدیث مبارکہ میں ہے کہ افطار کے وقت تک، میں نے آپ کو شاید وہ فضیلت بھی یاد ہو، بتایا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک میں سحر سے لے کر افطاری تک اور روزے دار کے لیے ہوا میں اڑنے والے پرندے اور سمندر کی تہ میں مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے روزے دار کے لیے۔ کیوں؟ وہ اپنے خواہشات نفسانی کو، اپنے کھانے پینے کو وہ روکتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ ہماری آج کی نشست کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے جو غلطی کوتاہی اپنے فضل و کرم سے معافی نصیب فرما۔ یا اللہ بھول کر اگر درمیان میں کوئی بات ایسی ہو گئی ہو جو یقیناً قابل گرفت ہو، یا اللہ مجھے معافی نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے کوشش کر رہا ہوں یا اللہ کہ رمضان مبارک پورے جو یہ سلسلے ہیں یا اللہ ان کو لے کر چلوں۔ یا اللہ مجھے ہمت، طاقت، صحت و تندرستی اور میرے وقت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ وقت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ روزی میں، روزگار میں، جان میں، مال میں، عزت و آبرو میں برکت عطا فرما۔ جتنے ناظرین و سامعین میرے ساتھی تمام سلسلوں میں شامل ہو رہے ہیں یا اللہ استقامت نصیب فرما۔ آنے والی زندگیوں میں یا اللہ اس کی برکات نصیب فرما۔ یا اللہ دین کو سیکھنے کا ذوق اور شوق نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک حدیث مبارکہ کو سیکھنے کے لیے ایک مہینے، دو مہینے، تین مہینے سفر کیا کرتے تھے۔ یا اللہ آج تو تیرے محبوب کا دین گھر گھر کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے، لیکن یا اللہ لوگ اس میں اس طرح ذوق اور شوق کا مظاہرہ نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے۔ یا اللہ ذوق اور شوق نصیب فرما، جذبہ اور شوق نصیب فرما۔ یا اللہ اس ذوق و شوق کے ساتھ جو ماشاءاللہ شرکت کرتے ہیں یا اللہ مزید ان کو استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں ناچاقی، نہ اتفاقی پیار و محبت نصیب فرما، جن کے گھروں میں بڑے یا چھوٹے بیمار ہیں شفائے کلی نصیب فرما، جو ہاسپٹلس کے اندر ہیں یا اللہ ان کو بھی شفائے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ آج 12واں روزہ پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے یا اللہ پاکستان کے اندر، یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ یا اللہ ان کے روزے کو قبول فرما۔ روزے کی حالت میں یا اللہ کہیں کوئی غلطی کوتاہی اپنے فضل و کرم سے معافی نصیب فرما۔ یا اللہ آنکھوں کا روزہ بھی رکھنے کی توفیق نصیب فرما، زبان کا، کان کا، جسم کے اعضاء جوارح کا یا اللہ اسی طرح یا اللہ ان کو بھی اپنے حکم کی تعمیل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے بندوں، خاص بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ اپنی بندگی کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ گناہوں کے خیالات، گناہوں کے وساوس، یا اللہ شیطان کو تو قید کر دیا ہے، لیکن یا اللہ نفس امارہ، نفس جو ہے جسے تو نے قرآن کریم میں اس کو کنٹرول کرنے کو یا اللہ جہادن کبیرہ کہا ہے، یا اللہ اس رمضان مبارک میں ہمیں خوب یا اللہ اپنے نفس کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو سلسلہ یادگار رمضان ہم نے شروع کیا ہے یا اللہ ہماری زندگی کا اس کو یادگار رمضان بنا دے، ہماری زندگی کا یادگار رمضان بنا دے۔ یا اللہ ہماری زندگی کا یادگار رمضان بنا دے، ہمارے ظاہر و باطن کو ایک کر دے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی برائیوں پر مطلع ہونے کی توفیق نصیب فرما دے، اپنی خامیوں کو دور کرنے والا بنا دے، اپنی خوبیوں پر، اچھائیوں پر استقامت نصیب فرما دے۔ یا اللہ نظر بد سے، حوادثات زمانہ سے یا اللہ مجھے، ہم سب کو یا اللہ ہمارے ناظرین و سامعین کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ میرے بھائی جو دین کی خدمت کر رہے ہیں مزید ان میں بھی برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ قبل والد گرامی کو شفائے کلی نصیب فرما، امی جان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ میرے جتنے ناظرین و سامعین ہیں سب کے اعزاء اقارب کی بخشش مغفرت فرما۔ یا اللہ جن کے بچے دین حاصل کر رہے ہیں یا اللہ انہیں استقامت نصیب فرما۔ جو لوگ خود تعلیم بالغان میں یا اللہ انٹرسٹ ہیں، کوشش کر رہے ہیں یا اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب۔ یا اللہ سیریا، برما، فلسطین، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد نصرت فرما۔ یا اللہ جہاں بھی روزے دار ہیں یا اللہ اس وقت لوگ بیچارے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بڑے پریشان حال ہیں یا اللہ بیچاروں کے لیے گزارا مشکل ہے، یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے سبھی کی تو ہی مدد فرما۔ یا اللہ جو ان کی مدد کر رہے ہیں تو ان کی مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔